बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे अबू लहब का। अबू लहब कौन था? अबू लहब इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था और अबू लहब हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन और गुस्ताख़ रसूल था, और उससे भी कई ज़्यादा उसकी बीवी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी दुश्मन थी। आज हम उसकी हवलनाक मौत का भी यहाँ पर जिक्र करेंगे। मेरे प्यारे वो साथी जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। अबू लहब का जिक्र करने से पहले सूरह लहब का यहाँ पर हम जिक्र करेंगे, क्योंकि जब अबू लहब की गुस्ताखियाँ हद से ज़्यादा बढ़ गईं, उसकी बीवी की गुस्ताखियाँ हद से ज़्यादा बढ़ गईं, तो अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह लहब नाजिल फरमाई। तो सबसे पहले सूरह लहब का तर्जुमा जान लेना बेहद ज़रूरी है। अबू लहब के दोनों हाथ हलाक हो गए और वो ख़ुद हलाक हो गया। ना इसके काम इसका माल आया और ना जो कुछ इसने कमाया। अनकरीब वो शोले वाली आग में दाखिल होगा और इसकी बीवी भी आग में दाखिल होगी जो ईंधन उठाने वाली है। इसकी गर्दन में मजबूत बटी हुई रस्सी होगी। तर्जुमा सूरह लहब। थोड़ी तफसीर यहाँ पे हम बयान करेंगे। सही बुखारी में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतहा में जाकर एक पहाड़ी पर चढ़ गए और ऊंची आवाज़ से या सबाहाहू कहने लगे। कुरैश सब जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूँ कि सुबह या शाम दुश्मन तुम पर छापा मारने वाला है तो क्या तुम मुझे सच्चा समझोगे? सब ने जवाब दिया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, मैं तुम्हें अल्लाह के सख्त अजाब के आने की खबर दे रहा हूँ। तो अबू लहब ने कहा, तुझे हलाकत हो, क्या इसीलिए तूने हमें जमा किया है? इस पर यह सूरत उतरी थी। सही बुखारी सफ़ा नंबर 4972। दूसरी रिवायात में है, ये हाथ झाड़ता हुआ यूँ कहता हुआ उठ खड़ा हुआ, तब्बत बद्दुआ है और तब खबर है। यह अबू लहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। इसका नाम अब्दुल अज़ा बिन अब्दुल मुतल्लिब था। इसकी कुनियत अबू अदबा थी। इसके चेहरे की खूबसूरती और चमक दमक की वजह से इसे अबू लहब यानी शोले वाला कहा जाता था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था। हर वक्त इज़ा दही, तकलीफ़ रसानी और नुकसान पहुँचाने के दर पे रहा करता था। सैयदना रबिया बिन अब्बाद दीली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने इस्लाम लाने के बाद अपना जाहिलियत का वाक़या बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद जुल मजाज के बाज़ार में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो फलाह पाओगे। लोगों का मजमा आपके आसपास लगा हुआ था। मैंने देखा कि आपके पीछे ही एक गोरे चिट्टे चमकते चेहरे वाला, भैंगी आँख वाला, जिसके सर के बड़े बालों की 2 मेंढियाँ थीं, आया और कहने लगा, लोगों ये बेदीन है, झूठा है। गरज आप लोगों के मजमे में जाकर अल्लाह की तौहीद की दावत देते थे और ये दुश्मन पीछे पीछे ये कहता हुआ चला जा रहा था। मैंने लोगों से पूछा, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये आपका चचा अबू लहब है। अल्लाह ताला इस सूरत में फरमाता है कि अबू लहब बर्बाद हुआ, इसकी कोशिश गारत हुई, इसके अमाल हलाक हुए, बिल यकीन इसकी बर्बादी हो चुकी, इसकी औलाद इसके काम ना आई। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया तो अबू लहब कहने लगा, अगर मेरे भतीजे की बातें हक हैं तो मैं क़यामत के दिन अपना माल और औलाद अल्लाह को फ़िदिया में देकर इस अज़ाब से छूट जाऊँगा। इस पर ये आयतें उतरीं। फिर फरमाया कि ये शोले मारने वाली आग में, जो सख्त जलाने वाली और बहुत तेज़ है, दाखिल होगा, और इसकी बीवी भी, जो कुरैश औरतों की सरदार थी, इसकी कुनियत
جمیل تھی، نام عروہ تھا، حرب بن امیہ کی لڑکی تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اور اپنے خاوند کے کفر و عناد اور سرکشی اور دشمنی میں یہ بھی اس کے ساتھ تھی، اس لیے قیامت کے دن عذابوں میں بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لائے گی اور جس آگ میں اس کا خاوند جل رہا ہوگا ڈالتی جائے گی، اس کے گلے میں آگ کی رسی ہوگی۔ یہ معنی بھی کیے گئے ہیں۔ اور سعد بن مصیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس، یعنی اس عورت کے پاس، ابو لہب کی جو بیوی تھی، اس کے پاس ایک نفیس ہار تھا۔ کہتی تھی کہ اسے میں فروخت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کروں گی، تو یہاں فرمایا گیا کہ اس کے بدلے میں ہی اس کے گلے میں آگ کا طوق ڈالا جائے گا، یعنی وہ رسی ڈالی جائے گی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ صورت اتری تو یہ بھینگی عورت ام جمیل بنت کرب اپنے ہاتھ میں نوکدار پتھر لیے یوں کہتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، یعنی ہم مذمم کے منکر ہیں اور اس کے دین کے دشمن ہیں اور اس کے نافرمان ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ میرے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اس حالت میں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آ رہی ہے، یعنی ام جمیل آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ لے۔ آپ نے فرمایا صدیق بے غم رہو، یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی تاکہ اس سے بچ جائیں۔ خود قرآن فرماتا ہے، یعنی جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تیرے اور ایمان لا آنے والوں کے درمیان پوشیدہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ ڈائن آ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑی ہو گئی، گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی بالکل ظاہر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حجاجوں نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے ساتھی نے میرے ہجو کی یعنی شاعروں میں میری مذمت کی ہے، یعنی کہ میرے شوہر کی بے عزتی کی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں نہیں، رب البیت کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری کوئی ہجو نہیں کی۔ تو یہ کہتی ہوئی لوٹ گئی کہ قریش تو جانتے ہیں کہ میں ان کی سردار کی بیٹی ہوں۔ اب جان لیتے ہیں ابو لہب کے بارے میں۔ ابو لہب پیدائش 500 ہجری 549 ہجری میں ہوئی تھی اور 624 ہجری میں اس کی موت ہوئی۔ قریشی کا سردار تھا۔ اس کا اصل نام عبد الاعظیٰ بن عبد المطلب اور اس کی کنیت ابو ادبہ تھی۔ حسن اور چہرے کی چمک کی وجہ سے عبد الاعظیٰ کی دوسری کنیت ابو لہب ہو گئی تھی۔ شعلہ رو مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں ابو لہب کے لفظ سے اس کی کنیت مراد نہیں ہے جس کے ساتھ وہ مشہور تھا، بلکہ یعنی یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی شکل صورت کی وجہ سے ابو لہب نہیں کہلاتا تھا، بلکہ اس سے اس کے دوستی ہونے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اس کے علاوہ ذات لہب کے مناسب بھی لفظ ابو لہب تھا۔ عبد الاعظیٰ کہنا بے جوڑ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ قرآن نے اسے ابو لہب آگ کا باپ یعنی جہنمی کا خطاب دیا ہے۔ اس کی بیوی جمیل بنت حرب بن امیہ ابو سفیان کی بہن تھی، وہ شوہر سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن تھی۔ قرآن شریف کی 30ویں پارے کی سورہ لہب میں جس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں، ان دونوں کا ذکر ہے اور ان کے واسطے عذاب دوزخ کی خبر دی گئی ہے۔ باوجود سخت مخالفت کے بدر کی جنگ میں یہ ابو لہب شریک نہ ہو سکا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیماری کی وجہ سے یہ معذور تھا۔ 3 دن کے اندر ہی عطسہ کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا تھا۔ اس کی موت کس طرح ہوئی، اس کی جانب چلتے ہیں۔ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا۔ جب کفار قریش شکست کھا کر مکہ واپس آئے تو لوگوں کی زبانی جنگ بدر کی حالات سن کر ابو لہب کو انتہائی رنج و ملال ہوا، یعنی جب اس کو پتہ چلا کہ جو کفار ہیں
وہ شکست کھا چکے ہیں تو اس کو بہت رنج و ملال ہوا۔ اس کے بعد ہی وہ بڑی چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، یعنی اس کو ایک بہت ہی گندی بیماری لگ گئی، چیچک کی بیماری جس کو کہتے ہیں، وہ اس میں مبتلا ہو گیا، جس سے اس کا تمام بدن سڑتا چلا گیا اور اس طرح سے 8ویں دن وہ مر گیا۔ اب مرنے کے بعد بھی اسے کس طرح سے سزا ملی، بہت ہی غور سے سننے کا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے بے ادبی سے بچائے اور آخری دم تک، آخری سانس تک ہمارے دلوں میں، دماغوں میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، عزت اور محبت باقی رہے۔ آگے چلتے ہیں۔ عرب کے لوگ چیچک سے بہت ڈرتے تھے اور اس بیماری میں مرنے والے کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے، اس لیے اس کے جو بیٹے تھے، ابو لہب کے جو بیٹے تھے، انہوں نے بھی 3 دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اب یہاں دیکھیں کہ بیٹوں نے بھی، جو ابو لہب کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی اپنے باپ کی، سگے باپ کی لاش کو 3 دن تک ہاتھ نہیں لگایا، مگر اس خیال سے کہ لوگ تانا ماریں گے کہ یہ اولاد کیسی ہے، ایک گڑھا کھود کر، یعنی دور صحرا میں جا کر ایک گڑھا کھود کر اس کو، جو ابو لہب کی لاش تھی، لکڑیوں سے ڈھکیلتے ہوئے، ہاتھ تک نہیں لگانا پسند کیا، لکڑیوں سے ڈھکیلتے ہوئے وہاں گڑھے تک لے گئے اور اس گڑھے میں قریب جا کر اس کی لاش کو لکڑیوں کی مدد سے ہی اوپر سے نیچے گرا دیا اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے مٹی ڈال دی۔ لیکن بعض مورخین نے تحریر فرمایا ہے کہ دور سے لوگوں نے، مطلب دور سے اس کے بیٹوں نے اس گھڑے میں اس قدر پتھر پھینکے کہ ان پتھروں سے اس بدبخت کی لاش جو تھی وہ چھپ گئی۔ تو دیکھا دوستو کس طرح ابو لہب کا انجام ہوا، کس طرح سے ابو لہب کو سزا ملی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس برائی سے بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ اور جو گستاخ رسول ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے انجام تک پہنچائے اور ہمیں اور جو ہے ہمارے دلوں میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب 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 محبت پیدا فرمائے، صلی اللہ علیہ